بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا نقطہ کہ جو ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ خدا کے قوانین کا احترام کرے اور ان پر عمل کریں۔ دوسرا نقطہ ایک قانون ہے کہ جس کا نام ہے بٹر فلائی یعنی تتلی۔ یہ کیا قانون ہے؟ دانشمندوں نے کشف کیا ہے کہ افریقہ میں خاص تتلیاں ہیں کہ جب اڑتی ہیں تو مل کر جب اڑتی ہیں تو پروں کو اوپر نیچے کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے چین یا کینیڈا میں طوفان آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ افریقہ میں تتلیوں کی پرواز سے ہزاروں کلومیٹر اس طرف چین میں طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے کہ آج علم نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ قانون بٹر فلائی یعنی میری زندگی کے چھوٹے کام کا میری تقدیر پر گہرا اثر ہے۔ میں نے آج ایک پھول توڑا ہے، کل میرا پاؤں ٹوٹے گا۔ پھر فریاد بلند کرتے ہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پھول توڑا، پاؤں ٹوٹا۔ لیکن حساب کتاب کے لحاظ سے یعنی آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال اثر رکھتے ہیں۔ بس دقت کریں، معمولی مذاق نہ کریں کہ یہ دو فرشتے حساب کتاب میں دقیق لکھتے ہیں، مثبت بھی لکھتے ہیں اور منفی بھی لکھتے ہیں۔ مرحوم شفتی جب جوان تھے اصفہان میں اس وقت کہتی تھی بھوک سے بے حال ہو جاتے ہیں، اپنے حجرے میں سے ایک چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں تاکہ اس کو بیچے، بازار جاتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، پھر ان پیسوں سے جگر اور روٹی خریدتے ہیں۔ جب گھر واپس آنے لگتے ہیں تو راستے میں ایک کتیا کو دیکھتے ہیں کہ جس کا بھوک سے اس قدر برا حال تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی اور اس کے بچے اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں اس کتیا پر رحم آ گیا، اس نجس جانور کو جگر دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کھاتی ہے اس کے جسم میں جان آ جاتی ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس نے آسمان کی جانب نگاہ کی کہ جیسے دعا کر رہی ہو۔ رات کو خواب میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر تک جو ریاضت، سکوت، خلوت، ذکر، سیر و سلوک تک پہنچنا چاہتے تھے، میں تمہیں علم اور حکمت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا عمل کہ جس کا اثر اس قدر بڑا کہ ان سے بہت زیادہ کرامات تاریخ میں رقم ہیں۔ اسی طرح ایک شخص رجب علی خیاط کے پاس آیا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے آپ کوئی دعا، نظر، توسل کریں کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ شیخ رجب علی خیاط نے کہا تمہارا بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے، کیوں یہ اس طرح ہو گیا ہے؟ پوچھا تم قصاب ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں گائے کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا؟ وہ بچڑا تھا، وہ گائے تھی لیکن ماں تھی اس کی۔ جب گائے کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تھا تو اس نے بد دعا کی تھی کہ تمہارا بچہ بھی تمہارے سامنے پھڑ پڑائے، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ نفرین ہے گائے کی، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، عمل کا اثر خود اس کی طرف پلٹتا ہے۔ ہر وقت دیکھیں کہ جب جال میں پھنس گئے ہیں، کنویں میں گر گئے ہیں، کھائی میں گر گئے ہیں، بیٹھے اور سوچیں کہ خدایا کہاں غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر بھی بیٹھ کر سوچیں کہ یہ کس کام کا اثر ہے۔ خدایا تیرا شکر، جو بھی ہے خود اس شخص سے ربط رکھتا ہے۔ محاورہ ہے کہ ایک لوہار نے نعل کو صحیح سے کیل نہیں لگائی تو کیل کی وجہ سے نعل نکل گئی۔ جب نعل نکلی تو گھوڑا گرا، گھوڑے کی وجہ سے سوار گرا، سوار کی وجہ سے لشکر نے شکست کھائی اور جب لشکر نے شکست کھائی تو ملک سقوط کر گیا۔ یعنی عالم میں ایک جگہ کم کام کرتے ہیں اور منفی اثرات لاتا ہے، ایک جگہ پر محکم کھڑے رہتے ہیں، آپ کے مستقبل پر مثبت اثر رکھتا ہے۔ ہماری تقدیر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کی طرح ہے کہ جو پروگرام ڈالیں گے وہی دکھائے گا، کیلکولیٹر کی طرح۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک دلہن کو محمل پر بیٹھا کر سسرال لے جا رہے ہیں اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
کیسی دلہن ہے کہ جو کل صبح نہیں دیکھے گی۔ حواریون نے اگلا صبح آ کر دیکھا، اتفاق سے دلہن زندہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ کل رات جو آپ نے کہا تھا وہ دلہن زندہ ہے، چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ جستجو کرتے ہیں، دولہا آیا، کہا ہم دلہن کو مبارکباد دینے کے لیے آ سکتے ہیں، کہا آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ سب کو سبق سکھائیں۔ کہا اس گاؤ تکیے کو ہٹاؤ، اس کے پیچھے سانپ چھپا ہوا تھا، مر چکا تھا۔ پوچھا یہ تکیہ کس نے یہاں رکھا ہے؟ کہا دلہن نے۔ کہا اس سانپ کی ذمہ داری تھی کہ کل رات کو اس دلہن کو ڈس لے، ڈنک مار دے، لیکن اس نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کل رات کو جب تم لوگ دلہن لے کر آ رہے تھے تو کہیں اور بھی گئے تھے کیا؟ کیا دلہن نے کوئی کام کیا تھا؟ کہا جب راستے میں آ رہے تھے تو دلہن نے کہا کہ میری نانی کا گھر یہیں راستے میں ہے، لیکن تھوڑا اس طرف ہے، وہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے میری شادی میں شرکت نہیں کر سکی۔ کیا ممکن ہے کہ میری نانی مجھے شادی کے لباس میں دیکھے؟ اجازت ملتی ہے اور وہ نانی کو دیکھنے جاتی ہے تو خدا نے اس صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا۔ اب یہ 30 سال کی عمر کا اضافہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خود اس کے ہاتھ میں تھا۔ عمر کس کے ہاتھ میں ہے؟ خود اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ نسخہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ خود اس کے ہاتھ میں تھا۔ خود کی عزت، خود کا سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟ خود کی ناراضی اور غم کس کے ہاتھ میں ہے؟ خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہاں پر ہوتا ہے اگر سب کچھ اس خود کے ہاتھ میں ہے تو یہاں خدا درمیان میں کیا کچھ نہیں ہے؟ اتفاق سے خدا سب کچھ ہے، پس اس درمیان میں خدا کیا ہے؟ خداوند متعال بیٹھا ہے کہ اس کے بندے ہر چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً یقین رکھتا ہے کہ علم نہیں ہے، مثلاً یقین رکھتا ہے کہ بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں، خدا اس کو وہی دیتا ہے۔ اے میرا بندہ، تو فقر کو پسند کرتا ہے، بس میں تجھے فقر دوں گا۔ اے میرا بندہ، تم بیماری کو پسند کرتے ہو، بس میں تمہیں بیماری دوں گا۔ خدا ہمارے یقین کے سامنے ہم کو صرف کہتا ہے ہاں میں دوں گا۔ یہاں پر مشکلات کی وجہ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ میری ڈرائیونگ صحیح نہیں ہے، میں اپنے ذہن کے غلط یقینوں سے اپنی زندگی کو خراب کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ یقین کہاں سے جنم لیتا ہے؟